بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط شیخین، یہ ہے نا، محدثین جب حدیث کا بھی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، یا شیخین کی شرط پہ پوری اترتی ہے، یا شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شیخین کی شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ جملہ کیا بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ شیخین کی شرط پہ پوری ہے، یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہم نے روایت کی ہے، یا کچھ بھی اس طرح کا جملہ بولتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری اور مسلم نے خود تو بیان نہیں کیا کہ اس شرط شیخین سے مراد کیا ہے، کسی شرط کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے یا کوئی شرط متعین کی ہے، سوائے اس کے جو انہوں نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں مقرر کی ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے۔ صحیح حدیث کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ سند اس کی متصل ہو اور اس کا راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور وہ جو شرائط ہے۔ کسی حدیث کے بارے میں امام بخاری نے اور مسلم نے کوئی اس طرح کی خاص شرط نہیں لگائی، سوائے ان شرائط کے جو احادیث صحیحہ کے لیے جو شرائط ضروری ہیں، ما سوائے احادیث صحیحہ کی ان شرائط کے جن پر محدثین کا اتفاق ہے۔ کیا بات کہی ہے کہ امام بخاری نے اور مسلم نے کسی شرط کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سی انہوں نے شرط لگائی ہے یا کوئی شرط متعین کی ہے۔ عام طور پر شرائط وہی ہیں جو کہ محدثین نے صحیح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں، لیکن تحقیق کرنے والے ائمہ محدثین نے شیخین امام بخاری اور مسلم کے اسلوب، ان کے طریقہ کی روشنی میں، ان کے اسلوب حدیث کو روایت کرنے کا جو ان کا انداز ہے، اس کو دیکھ کر تحقیق اور قرید اور بحث و تمیز کے بعد غالب گمان سے اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے خود تو کوئی شرط بیان نہیں کی، سوائے ان حدیث صحیحہ کی، صحیح حدیث صحیحہ کے لیے جو شرائط ہیں ان کے علاوہ انہوں نے کوئی شرط بیان نہیں کی ہے۔ لیکن ائمہ محدثین نے ان کے اسلوب کیا ہوتا ہے؟ انداز، ان کے انداز کو دیکھ کر خود تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے، بحث و تمیز مانا غور و فکر کر کے، تو غالب گمان سے انہوں نے اشارہ دیا ہے، اور ہر ایک نے اپنے خیال اور مزاج کے مطابق یہ کہا ہے کہ یہ شیخین کی یہ شرط ہے۔ وہ حدیث کو روایت کرنے کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے خود تو کوئی شرط بیان، جو حدیث صحیحہ کے لیے شرائط ہے وہی شرائط ہیں جو کتابوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن وہ محدثین نے کیا کیا؟ انہوں نے امام بخاری اور مسلم کے انداز کو دیکھ کر جسے جو سمجھ آئی اس نے کہہ دیا کہ یہ ان کی امام بخاری کی یہ شرط پر یہ حدیث ہے، اور یہ امام مسلم کی شرط پر حدیث پوری اترتی ہے۔ کیا بات کہی بلا انہوں نے؟ آخری بات کیا بلا کہ محدثین نے اپنی تحقیق سے غور و فکر کر کے غالب گمان کے مطابق یہ بتایا کہ اشارہ دیا کہ ہر ایک نے اپنے خیال اور مزاج کے مطابق یہ کہا کہ یہ شیخین کی دونوں کی شرط ہے یا کسی ایک کی شرط ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پہ پوری اترتی ہے، اس کا عام جو معنی اور اس کا آسان معنی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں یا کسی ایک کتاب میں ان کے راویوں کی سند کے ساتھ حدیث ذکر ہوئی ہے، ان کی کتاب میں آ گئی ہے۔ بس آسان معنی اس کا کیا ہے؟ شیخین کی شرط کا مطلب کیا کہ یہ جو حدیث ہے اس کو امام بخاری نے یا امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے ان کو اپنی کتاب میں ان الفاظ کو پڑھیں۔ اس میں بہترین قول یہ ہے کہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث ان دونوں کتابوں میں یا کسی ایک کتاب کے راویوں کی سند سے روایت ہو، دونوں کتابوں میں روایت ہو، یا امام بخاری اور مسلم کی دونوں میں سے کسی ایک کی کتاب کے جو راویوں کی سند اس سے روایت ہو، کہ بیان میں اسی کیفیت کی رعایت رکھی گئی ہو، دونوں کتابوں میں یا کسی ایک کتاب میں راویوں کی سند کے ساتھ اس طرح وہ حدیث روایت ہو کہ حدیث کے بیان میں اسی کیفیت کا خیال کیا گیا ہو جس کا شیخین نے ان راویوں سے روایت کرتے ہوئے خیال کیا ہے۔ پھر اس کو بولیں وہ حدیث، عام طور پر اس کا معنی کیا ہے کہ وہ حدیث جو کہ دونوں کتابوں میں ہو، یا دونوں کتابوں یا کسی ایک کتاب کے راویوں کی سند سے روایت ہو، دونوں کی سندوں سے یا ایک کتاب کے ایک کے راویوں کی سند سے اس طرح روایت ہو کہ حدیث کے بیان میں اسی انداز کا خیال کیا گیا ہو، اسی
کیفیت کا خیال کیا گیا ہو جس کا شیخین نے ان راویوں سے روایت کرتے ہوئے اہتمام کیا ہے۔ حدیث کے بیان میں وہی کیفیت رکھی گئی ہو جو امام بخاری اور امام مسلم جو کیفیت اختیار کرتے ہیں، جس انداز میں حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کی کسی ایک کتاب دونوں یا کسی ایک کتاب کی کہ راویوں کی سند سے اس طرح سے حدیث بیان کی جائے جس طرح امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی سند سے یا دونوں کی سند سے اس طرح سے حدیث بیان کی جائے جس طرح کہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ کون؟ اب بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ شرط شیخین کا معنی یہ ہے، آسان معنی اس کا کیا ہے کہ کسی حدیث کو جو کہ دونوں کتابوں میں آئی ہے یا ان کو انہی کے راویوں کے ساتھ انہی کی سند کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا جائے جس طرح سے وہ خود اسے بیان کرتے ہیں۔ بیان میں اسی کیفیت کی رعایت کی جائے، مثلا اسی کیفیت کا اسی انداز کا خیال کیا جائے، اسی انداز میں حدیث بیان کی جائے جس انداز سے شیخین نے جس طرح وہ خود روایت کرتے ہیں۔ اس کا آسان معنی کیا ہوا؟ اسی انداز میں روایت کی جائے جس طرح کہ وہ خود روایت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں عربی کتاب ہے، عربی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، انہوں نے پھر ان الفاظ کو جیسے عربی کے الفاظ تھے تو ان کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کیا، تو بات اسی طرح سے اتنی سمجھ آتی ہے تو وہ صحیح ہے۔ محدثین کے قول متفق علیہ کا مفہوم متفق علیہ کیا لفظ ہے؟ یہ متفق، اتفق یتفق اتفاقا فہوا، اس میں مفعول کیا آئے گا؟ متفق، متفق علیہ اتفاق کیا گیا ہو جس پر۔ محدثین جب یہ لفظ بولتے ہیں متفق علیہ، اردو میں ہم ان کو متفق علیہ کہہ دیتے ہیں، متفق نہیں کہنا ہے تو متفق، تو عربی میں یہ لفظ کیا ہے؟ متفق علیہ، عین متفق علیہ۔ جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں متفق علیہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد بخاری اور مسلم کا اتفاق کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ اس حدیث پر امام بخاری اور مسلم نے، یعنی امام بخاری اور مسلم اس حدیث کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، دونوں اس حدیث کے صحیح ہونے پر، دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امت کا اتفاق یہاں مراد نہیں ہوتا۔ جب کہا جائے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے تو یہاں یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس پر، بلکہ کیا مراد ہوتا ہے؟ ان کا اتفاق مراد ہوتا ہے۔ لیکن اس بارے میں ابن صلاح کا قول یہ ہے کہ شیخین کے اتفاق سے امت کا اتفاق خود بخود لازم آتا ہے، کیونکہ امت بھی شیخین کی متفق علیہ روایات کو قبول کرنے پر متفق ہے۔ کیا کہا؟ متفق علیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث، اور مسلم نے اتفاق کیا۔ اب اگلی بات یہ کہی تھی کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ کیا مراد ہے؟ امام بخاری اور امام ہے، یہ مراد نہیں کہ امت کا اس پر۔ کہتے ہیں کہ امام ابن صلاح یہ علوم حدیث کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی اس پر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا معنی یہ مراد لیں نا، متفق علیہ کا معنی کہ امت اس پر متفق ہے، یہ معنی بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ویسے معنی کیا مراد لے رہے ہیں متفق علیہ کا؟ جس پر امام بخاری اور مسلم متفق ہے، اور تو ان کی حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے، اس لیے جس پر وہ متفق ہے اس پر امت بھی، اس لیے یہ معنی بھی لے سکتے ہیں متفق علیہ کا کہ امت اس پر۔ کیوں یہ معنی لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جس حدیث پر وہ دونوں شخصیات تو اس حدیث پر پوری امت بھی، کیونکہ امت نے ان کی حدیثوں کو قبول کیا ہے۔ لیکن اس بارے میں ابن صلاح کا قول یہ ہے کہ شیخین کے اتفاق سے امت کا اتفاق خود بخود لازم آتا ہے، کیونکہ امت بھی شیخین کی متفق علیہ روایات کو قبول کرنے پر متفق ہے۔ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط ہے۔ کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا، جیسے پیچھے سوال آیا تھا، کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں صرف آئی ہو؟ تو کیا کہا تھا کہ یہ شرط نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی حدیث کی کتب میں مستدرک کا بیان کیا، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن، اور کون سی؟ صحیح ابن حبان، اس کے ساتھ ایک اور بیان کی تھی صحیح ابن خزیمہ۔
صحیح قول یہ ہے کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط نہیں ہے. عزیز کسے کہتے ہیں بھلا؟ جس کے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں. ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں. تو کہتے ہیں کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے ہر طبقے میں کم از کم، اگر کوئی راوی کسی کا کم ایک بھی راوی رہ جاتا ہے، غریب حدیث ہو جاتی ہے، پھر وہ صحیح ہو سکتی ہے. کیونکہ صحیحین میں بہت سی حدیث صحیحہ موجود ہیں، حدیثیں صحیح ہیں، لیکن وہ عزیز نہیں ہے بلکہ اس کے درجے میں کم ہے، غریب ہے. غریب کیا تھی؟ جس کے کسی ایک درجے میں ایک راوی ہو، کسی ایک زمانے میں جس کو ایک راوی نے روایت کیا ہو. تو جیسے مثلا وہ حدیث ہم نے پڑھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انما الاعمال بالنیات، صحابہ میں صرف حضرت عمر سے روایت ہے. تو پھر ایک طبقے میں تو ایک راوی ہو گیا نا، اس لحاظ سے پھر اس حدیث کو غریب کہنا چاہیے. اور تو کیا تو پھر اس کو صحیح نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ شرط لگائیں کہ حدیث صحیح وہی ہوتی ہے جو حدیث عزیز ہوتی ہے، جو عزیز ہوگی تو وہی، تو پھر اس حدیث کو صحیح نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے. ہر محدث اپنی حدیث کی کتاب کے شروع میں اس کو روایت کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں، بلکہ اس سے کم اگر کسی ایک طبقے میں ایک راوی بھی رہ جاتا ہے، وہ حدیث غریب بھی ہے، تو اس حدیث کو بھی صحیح مانا جائے گا. صحیح کے لیے شرطیں کیا تھی بھلا؟ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو. کوئی حدیث غریب ہے، مثلا اس کے 2 طبقوں، مثلا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 طبقوں میں ایک راوی ہے، آگے جا کے زیادہ راوی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس حدیث کو صحیح کہہ سکتے ہیں جب اس کی سند متصل ہے اور راوی اس کے جتنے بھی ہیں، ایک راوی بھی ہے، وہ سارے راوی عادل ہیں، تام الضبط ہیں، تو نیک متقی ہیں، تو ان کی روایت کو حدیث سے صحیح کہا جائے گا. چونکہ صحیحین میں بہت سی حدیث صحیحہ ہیں، انہیں حدیث صحیح کہا گیا، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ غریب ہے. لیکن بعض علماء نے صحت حدیث کے لیے عزیز ہونے کو شرط قرار دیا، جیسے ابو علی جبائی اور امام حاکم ہیں، لیکن ان کا یہ قول اجماع امت کے خلاف ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ پوری امت کا متفق ہوئی ہے کسی بات پہ. ابھی یہاں پہ مسئلہ ہو جائے، اتنی ساری امت بھی متفق نہیں ہوگی. ابھی میں پوچھ لوں اگلا سبق پڑھاؤں تو کوئی ایک کہے گا پڑھائیں، تو باقی سب نے، یہ اتنی امت متفق نہیں ہوتی، پوری امت متفق کہاں ہوتی ہے؟ کسی زمانے کے اکثر علماء کا، اہل علم کا، مجتہدین کا کسی مسئلے پر اتفاق کرنا، یہ اجماع کہلاتا ہے، سارے نہیں. اور پوری امت تو میں تو جاہل بھی ہے، جاہلوں کے اجماع کا کوئی مطلب نہیں ہے. سارے جاہل متفق ہیں اس بات پہ کہ پاکستان میں مہنگائی ہونی چاہیے. دکاندار سارے جاہل اگر مل کے یہ کہتے ہیں بھئی ایسا سبزی پنڈی جڑی ہے وہ 500 روپے کلو بیچنی ہے، تو ان کا اجماع اس سے ثابت نہیں ہو جائے گا. یہ سارے متفق ہو گئے. تو اہل علم کا، علماء کا، کسی زمانے کے اکثر علماء کا کسی مسئلے پر اتفاق، وہ اجماع کہلاتا ہے. تو یہاں تو بات ہی علماء کی، محدثین کی ہو رہی ہے، تو عالم ہے اس لیے کہہ رہے اجماع امت سے مراد ہو علماء کا اجماع. یہ